انسان کے اندر موجود لطائف کو ذکر سے اجاگر کیا جا سکتا ہے، اور ان لطائف کی ترتیب کیا ہے، اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ فلان لطیفہ ذاکر ہوا ہے یا جاری ہوا ہے؟ جی ہاں، انسان کے اندر اللہ رب العزت نے لطائف رکھے ہوئے ہیں، جیسے آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر جو ہے وہ لطائف موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر قلب رکھا ہوا ہے جو ایک لطیفہ ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو 10 چیزوں سے پیدا فرمایا ہوا ہے، اس میں سے 5 چیزیں عالم امر کی ہیں اور 5 چیزیں عالم خلق کی ہیں۔ 5 چیزیں جو عالم امر کی ہے، جو اللہ رب العزت کی امر کن سے پیدا کی گئی ہیں، ان میں سے قلب، روح، سر، خفی، اخفا، اللہ رب العزت کی حکم کن سے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا فرمایا ہوا ہے۔ اور 5 چیزیں اس میں عالم خلق کی ہیں کہ ایک لطیفہ نفسی ہے، اور پھر عناصر اربعہ ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ مشائخ اعظام نے ان 10 لطائفوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے کہ یہ 10 لطائف انسان میں ہیں، اور ہر لطیفہ جو ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اس کو ذاکر کیا جائے گا۔ مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی اس کی ترتیب بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ نقش بندی اور آپ کہتے ہیں کہ میں نقش بندی ہوں، تو مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی مکاتب شریف میں ان کا نام بھی ذکر کیا ہوا ہے، اور ان کا مرکز بھی بتایا ہوا ہے، اور ان کی جو انوار و تجلیات کی ورود ہے وہ بھی بتائے ہوئے ہیں۔ مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسانی جسم میں لطیفہ قلب ہے، پھر لطیفہ قلب سے اوپر فوق جو ہے وہ لطیفہ روح کا مقام ہے، لطیفہ روح سے فوق لطیفہ سر کا، پھر لطیفہ سر سے فوق لطیفہ خفی کا، اور پھر لطیفہ خفی سے اوپر لطیفہ اخفا کا۔ نفس کے بارے میں اور قالبی کے بارے میں، عناصر اربعہ کے بارے میں بھی اپنے تذکرہ فرمایا ہوا ہے، اور کس لطیفے کو کون سا فیض مل رہا ہے یہ بھی مجد الفسانی۔ میں دوبارہ اسی لیے تکرار نہیں کرتا کہ اس پہ ہم کافی کلپس بنا چکے ہیں کہ کون سی لطیفے میں کون سا فیض مل رہا ہے، صرف آپ کی سوال کے جواب کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ اس کو لینا چاہیں گے تو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہر لطیفے کا ذکر ان کا کیا اثرات ہوگا، اور ان ذکر کے اثرات بھی مشائخ نے ذکر فرمائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ لطیفہ جس میں آپ ذکر کرتے ہیں اس کی جاری ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو حرارت یا گرمی یا سوزش یا دھڑکن یا اس میں سے حرکت محسوس ہوگا، ایک۔ دوسری بات یہ کہ ہر لطیفے کے اپنے اثرات ہیں۔ مثلا میں قلب کی لطیفے کا اثر آپ کو بتاؤں، قلب کے لطیفے کا اثر یہ کہ قلب سے ما سوی اللہ نکلتا جاتا ہے، اور اس میں سے آپ کو اللہ رب العزت کی ذکر سے حیات مل جاتی ہے، اور غفلت دور ہو جاتا ہے اس میں سے۔ اسی طرح لطیفہ روح، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم بار بار اس کو بیان کر چکے ہیں۔ تو اسی طرح لطیفہ روح کی اثرات ہیں، لطیفہ سر کی، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا کے اثرات ہیں۔ آپ نے پوچھا ہوا ہے کہ کیا یہ اب کیسے لیا جا سکتا ہے، تو آپ کسی کامل مکمل شیخ کے پاس جائیں گے اور ان سے آپ اکتساب کریں گے۔ اگر وہ نقش بندی ہے تو آپ کو یہ سارا کچھ بتاتے جائیں گے، آپ کو توجہات کرتے جائیں گے، اور ان کی توجہات سے آپ کے لطیفہ قلب میں، لطیفہ روح میں، سر میں، خفی میں، اخفا میں، نفسی میں، قالبی میں حیات پیدا ہوگی، اور یہ اللہ رب العزت کے ذکر سے ذاکر ہوں گے۔ یہ پریکٹیکل کرنا شرط ہے، ویسے زبانی کلامی کوئی بات نہیں بنتی۔ آپ نے کسی کامل مکمل شیخ سے رجوع کرنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے۔ آپ کہیں گے کون سا کامل مکمل شیخ ہوگا، تو میرے آقا نے فرمایا ہوا ہے کہ شیخ کامل مکمل اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اسے دیکھا جائے تو آپ کو اللہ یاد آئے۔ اور مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہوا ہے کہ شیخ کامل مکمل وہ ہے کہ جس کو صحبت میں آپ بیٹھ جائیں تو آپ کو اطمینان قلب مل جائے، آپ کو سکون بذکر اللہ مل جائے، دنیاوی امور پس پشت ہو جائے، اور ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، تو یہ، اور آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل نصیب ہو جائے، تو یہ شیخ جو ہے یہ کامل و مکمل ہے۔ اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں، اور ان کے تلمذ میں، ان کی شاگردی میں اپنے آپ کو لائیں، تو انشاءاللہ العزیز عروجات ہوں گے آپ کو۔ سلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم